اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر سے متعلق چند حدیثیں پیش ہیں، کیونکہ سفر جو ہے وہ سب کے سامنے زندگی میں پیش آتے ہیں۔ تو سفر میں کس طرح کے معاملے ہیں، حضور نے سفر کو کیا بتایا، اس سے متعلق تھوڑی سی ٹیچنگ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی سفر کرنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں کھانے پینے اور سونے سے روکتا ہے، پس جب تم اپنی ضرورت پوری کر چکو تو فوراً اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بنا ضرورت سفر نہیں کرنا، اس حدیث سے بات ملتی ہے۔ آج تو گھومنے پھرنے کے اس طرح کے لوگوں نے پیکیج نکال دیے کہ لاکھوں روپے کے پیکیج، اور وہاں نہ کھانے کا پتہ ہے، غیر ملکوں میں کس طرح حرام کھانے کھائے جا رہے ہیں، کہاں تک احتیاط کرے گا انسان۔ لیکن بس صرف سیر و تفریح، جس دنیا کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے کہا کہ میں نے ان کے لیے جنت بنا دی، اسے ہم نے اپنے لیے جنت بنا رکھا۔ مومن کے لیے قید خانہ بتایا اس دنیا کو، گھومنے پھرنے کی منائی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنا ایمان، اپنی عزت اور اپنی پاکیزگی کو بچا کے اگر آپ گھومتے پھرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں بنا ضرورت سفر کرنا اور گھر سے نکلنا بالکل مناسب نہیں ہے جو دور آج کے چل رہا ہے۔ سفر ہو تو حج کا ہو، عمرے کا ہو، یا کسی دینی سفر میں آپ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار عمرے کرنے کی تلقین فرمائی، تو دین کے لیے سفر میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بار بار اپنی تفریحوں کے لیے سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی سنتا تو ہے نہیں آج کل، آپ کی اولاد آپ کی نہیں مانتی، لیکن آپ کو ہر حال میں ٹوکنا روکنا ہے، کیونکہ برائی جو ہے نا اس سے روکنا ٹوکنا آپ کی ذمہ داری ہے ہر حال میں۔ ویسے تو مومن کو اس زندگی کو سفر سمجھنا چاہیے کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے راستے میں سستانے کے لیے آدمی رکتا ہے۔ پہلے بھی ہم ایک طویل سفر کر کے آئے اور آگے بھی ہمارا ایک بہت لمبا سفر ہے۔ یہاں تو ہم دنیا میں چند روز کے لیے آئے۔ آپ یقین کرو کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی پہلے جب اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو بنا کے ان سے اقرار لیا تھا، قرآن کی آیت ہے الست بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، وہ کروڑوں اربوں خربوں سال پہلی بات ہے، تمام لوگوں کو بلا کے جب ان سے اللہ نے تصدیق لی تھی۔ اور آگے کتنا لمبا سفر ہے اس کا کچھ نہیں پتہ، کیونکہ جب حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کب آئے گی تو حضور نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ آنے کو 15 دن میں آ جائے، نہ آئے تو 1500 سال میں، نہ آئے 15,000 سال میں، نہ آئے۔ تو اس لیے یہ طے کریں کہ ہم نے اس زندگی کو سفر کرنا ہے، سفر کی طرح سمجھنا ہے۔ جس طرح سفر میں ہمارے پاس کم سامان ہو تو ہمارا سفر آسان ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی میں آپ کی خواہشیں، آپ کی ضرورتیں، آپ کے لوازمات جتنے کم ہوں گے اتنا آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ آپ دیکھ لو جس سفر میں آپ کے پاس ایک اٹیچی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ آپ بھاگتے ہوئے بھی سفر کر لیتے ہو، ٹرین بھی پکڑ لو گے، بس بھی پکڑ لو گے۔ اگر آپ کے پاس 4-5 عدد ہو تو بنا پلی کے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ سفر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جتنے ہم نے لوازمات یہاں بڑھا رکھے اتنا ہی ہمارا سفر مشکل ہے، تو اس لیے بنا ضرورت سفر نہ کریں اور اس زندگی کو سفر سمجھیں۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پہلی نماز کی 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی، چنانچہ سفر میں نماز تو بدستور قائم رہی اور حضر یعنی قیام کی نماز مکمل کر دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب نماز جو ہے پہلے 2 رکعت ہی آئی تھی، لیکن اس کے بعد قیام میں نماز کو مکمل کر دیا گیا، 4 رکعت کر دی گئی، اور سفر میں وہ 2 رکعت ہی باقی رہی۔ سفر میں جب نماز قصر کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا کہ حضور جب ہم اپنی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں جانا تھا اور وہاں ہمیں پوری سہولیتیں سکون ہو تو کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ تو حضور نے نہیں، قصر نماز اللہ کی رخصت ہے، اور اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بہت اللہ رب العزت کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی اس کی نعمت ہے، نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو آپ جب بھی سفر میں ہو ہر حال میں نماز قصر ہی کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سب سے پیچھے رہتے تھے، ضعیف اور ناتوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔
سورہ بقرہ 215 نمبر آیت، سورہ بنی اسرائیل کی 26 نمبر آیت جو گزر چکی، اور سورہ حشر کی 7 نمبر آیت کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو مسافروں پہ بھی خرچ کرنے کو کہا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث باقی ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں جو 8 مد زکوٰۃ کی بیان ہوئی، اس میں ایک مد جو ہے اللہ رب العزت نے مسافر کی بھی بیان کی ہے۔ تو مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی مدد کرنا، یہ نبی کی بڑی سنت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں سفر کے معاملے میں کہ حضور کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصیٰ کے علاوہ کسی بھی مسجد کی زیارت کے لیے منع فرمایا گیا۔ یہ جو ہم دیوبند کی مسجد دیکھنے جاتے ہیں نا اسپیشل، یہ نزدیک ہے، یہ گناہ کے نزدیک ہے اس حدیث کی۔ آپ گئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیا، آپ نے کوئی غرض نہیں، اسپیشل پروگرام کر کے جانا، وہ صرف مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصیٰ۔ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 3 آدمی سفر کو نکلے تو چاہیے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے، آیت 283 سورہ بقرہ، سفر میں بھی گروی یا کیسے بھی معاملات ہوں انہیں لکھنے کا حکم ہے۔ ہم تو آج لحاظ کرتے ہیں، لکھنے کو کہہ دیا تو برا مان جاتے ہیں رشتہ دار، لیکن ہمیں پرواہ اس کی کرنی ہے جسے حساب دینا۔ آج بہت بڑے بڑے جھگڑے جو ہیں نہ لکھنے کی وجہ سے ہیں کہ سگے بھائی بھی اگر ہوں تو انہیں بھی ایک کاغذ پہ سارا کچھ لکھ لینا چاہیے، سادے کاغذ پہ چاہے، یاد دہانی کے لیے۔ ہم لکھتے نہیں، ہم لحاظ کرتے ہیں۔ کسی کو آپ نے 50,000 روپے دیے طے کرا 2 مہینے کے لیے، آپ نے اس سے نہیں لکھوایا، کل کو اگر وہ 2 مہینے میں پیسے نہیں دیتا تو آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ آپ نے خود بددیانتی کرائی، اس سے آپ بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے لکھنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فاضل سواری ہو تو وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس زیادہ توشہ ہو وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ اس ٹائم کے زمانے میں حدیث حضور نے فرمائی تھی جب جو ہے جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے، کیونکہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوتے تھے جب ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرتے تھے، غم محسوس کرتے تھے کہ میں کیا کروں، اور انہیں پھر روک دیتے تھے کہ بھائی مت جاؤ جب تمہارے پاس وسائل نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت 43 میں سفر میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، مطلب پاک ہو کے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں اس آیت کی خصوصیت کے بارے میں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت کی مٹی کو بھی طہارت کا سامان بنا دیا اللہ نے۔ ہماری جو امت ہے اس کی خصوصیت جب اللہ کے رسول نے بیان کی تو یہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس کی مٹی کو طہارت کا سامان بنایا اللہ نے۔ آج کی آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر سلمہ نے جو بہت روزے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں سفر میں روزے رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جی چاہے تو روزے رکھو اور جی چاہے تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اونٹنی پہ بیٹھ کے بیچ میں روزہ توڑا، پانی پیا، صحابہ کرام کے بیچ میں اونٹنی پہ چڑھ کے اور روزہ توڑا، یہ بتانے کے لیے کہ سفر میں اللہ کی طرف سے روزے کی چھوٹ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ رب العزت نے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک بار سفر میں تھے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو کچھ صحابہ چٹان توڑی، ایک جو جس سے راستہ روکا ہوا تھا، جب چٹان ٹوٹ گئی تو جو لوگ لیٹ گئے تھے روزے کی حالت میں پیڑ کے نیچے، تو حضور نے کہا کہ آج بے روزے داروں پہ سبقت لے گئے۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کی ہمت نہیں ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، قرآن نے بھی آپ کو اجازت دی کہ آپ اس روزے کو بعد میں پورا کر لیں، اس گنتی کو۔ لیکن اس حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوا کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ بعد میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے، میری رائے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لیا کریں اس حدیث میں۔